کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان کے لیے کیا تیاریاں کریں، رمضان کس چیز کا نام ہے، اس کی قدر کس طرح کریں، اس کے لیے ہم تیار اپنے آپ کو کس طرح کریں۔ یہ اپنے سے نہیں بلکہ احادیث رسول کی روشنی میں صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ ایک موقع پر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، وماذا یستقبلکم، اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے۔ یہ دو مختلف سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا حضور آپ پر وحی اتر رہی ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا بھائی کوئی جنگ ہونے والی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل لکل ہذہ القبلہ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس مہینے کی فضیلت تو درکنار، پورے مہینے کی، اس مہینے میں آنے والی راتوں کی، اس مہینے میں آنے والے دنوں کی، اس کے روزے کی، اس کے اندر پڑھی جانے والی نماز کی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، صرف پہلی رات کے بارے میں سن لو کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان المبارک کا تو اس رات میں اہل قبلہ کا یعنی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مغفرت فرما دی جاتی، تمام ایمان والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، قابل لحاظ ہے، واضح رہے کہ یہاں جو مغفرت کا سوال ہے اور مغفرت کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں اہل قبلہ کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جتنے صغائر ہیں، جتنے چھوٹے گناہ ہیں جو نماز پڑھنے سے زائل ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے زائل ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے زائل ہو جاتے ہیں، اس طرح زائل ہو جاتے ہیں، ان صغائر کے تعلق سے فرمایا کہ وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، آپ کی فائل سے پہلی رات میں مٹا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ رہی بات یہ کہ مسئلہ کبائر کا ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے شرک ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بہتان ہے، چوری ہے، چغلی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ، ان سارے گناہ کے تعلق سے مسئلہ الگ ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونے والے۔ ان کے لیے آپ کو اپنے دل کو، اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے لانا پڑے گا، اس کا اظہار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ رمضان کی برکت ہے کہ آپ کی درخواست کے بنا، اپلیکیشن دیے بنا اللہ تعالیٰ رمضان کی سٹارٹنگ میں پہلی ہی رات میں آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، آپ کی بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام آپ بتاؤ آپ کس کا استقبال کر رہے ہو اور آپ کا کون استقبال کر رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا، سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا آپ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ دوسرا سوال بھی ہو رہا ہے کہ بھائی رمضان بھی آپ کا استقبال کر رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان بھی آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کے استقبال کا؟ اس کے استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اپنی پہلی تراویح میں اور پہلی ہی رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کا پروانہ لے کر آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ یہ اتنا مقدس مہینہ، اور یہ مقدس مہینہ کیوں نہ ہو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی دعا فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ اتنی برکت پیدا فرما کہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت
مہینہ ہے، یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عتقم من النار کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے تک ہمیں پہنچائیے، یہ بڑا ہی فضیلت رکھنے والا مہینہ، یہ اتنی بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں منقسم فرما دیا۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے، اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اس کا تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ تیسرا حصہ اور آخری حصہ یہ جہنم سے خلاصی والا حصہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، کیا مطلب ہے کہ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، کیا مطلب ہے کہ تیسرا عشرہ عتقم من النار کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر پہلی ہی رمضان سے، یکم رمضان سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے بابرکت لوگ ہیں وہ، کتنی مقدس ہستیاں ہیں وہ، کتنی برگزیدہ شخصیات ہیں وہ کہ جن کے اوپر پہلی ہی رمضان سے اللہ کی رحمت خاصہ کو نزول شروع ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا جو مسئلہ ہے مغفرت کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرا کم درجے کے گنہگار ہیں، زیادہ درجے کے نہیں، ذرا کم درجے کے ہیں، تو دوسرے عشرے میں ایک عشرہ گزرنے کے بعد جب دوسرا عشرہ ان کے اوپر آتا ہے تو دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رمضان کے 10 دن پا لیے، انہوں نے رمضان کے 10 دن پا لیے، اس کے اندر انہوں نے دعائیں کی، نماز کا اہتمام کیا، جماعت کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے مغفرت اور معافی کا پروانہ انہیں بھی نصیب فرما دیا۔ پھر آخری درجہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آخری حصہ رمضان کا کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجے کے گنہگار ہیں، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو اعلیٰ درجے کے گنہگار ہیں، ان کی بھی اس آخری عشرے میں مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان مسلمانوں کے لیے نیکیوں کے اعتبار سے موسم بہار ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا، کوئی محروم القسمت ہی مسلمان ایسا ہوگا کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ورنہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں تو فاسق و فاجر کی مغفرت ہو جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ضرورت صرف اس بات کی۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے نیکیوں کے اعتبار سے موسم بہار بن جاتا۔ اس کی آخری رات 29ویں رات، جو آخری رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اس رمضان کی، اس رات کے تعلق سے آتا ہے، اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات۔ مطلب کیا انعام والی رات؟ احادیث میں تو یہ مل رہا ہے کہ بھائی یہ رمضان پورا ہی انعام ہے، یہ پورا ہی برکت ہے، یہ پورا ہی مغفرت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آخر میں ایک رات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام والی رات ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تمام ان لوگوں کا نام فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جہنم سے ان کی خلاصی کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اس عشرے کو عتقم من النار کہتے ہیں، جہنم سے خلاصی والا عشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب رمضان آپ کی زندگی میں آ رہا تھا تو شعبان جو یہ مہینہ ابھی چل رہا تھا اس سے پہلے، اس کے آخری جمعہ میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میری جماعت کے لوگو، اے میرے اوپر ایمان لانے
والوں، اے اس رمضان کو پانے والوں، اے اس رمضان تک پہنچنے والوں، سنو، دل کے کانوں سے سنو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے جو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ ہذا الشہر شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر اس چیز کا نام ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ نے حلال سے روکا تو تم رک گئے، اس وجہ سے تم نے صبر کیا، اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ اور جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، جو صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن روزے داروں کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ جو لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی صحت ٹھیک ہو یا نہ ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اس روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت میں باب ریان سے داخل فرمائیں گے۔ تو کتنا ہی عظیم انسان ہے وہ جو رمضان کو پائے اور رمضان کی قدر کرے، رمضان کے اندر روزے کو اپنے اوپر لازم کرے، روزہ رکھے، دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام یعنی تراویح پڑھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دن میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن تراویح کا ذرا مسئلہ ہے نا بھائی، کھڑے رہنا پڑے گا، نہیں رہ پائیں گے تو وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائیو، مطلب یہ ہوا کہ تم نے رمضان کو 50% پا لیا اور 50% کھو دیا، یعنی تم نے دن کی عبادت تو کر لی مگر رات کی عبادت کو ضائع کر لیا۔ ارے تراویح پورے سال میں نہیں ہوا کرتی ہے، یہ شان ہے رمضان کی، یہ پہچان ہے رمضان کی، اور مجھے یوں کہنے دیجئے کہ تراویح ہی جان ہے رمضان کی، یہی تو اس کی شان اور پہچان ہے۔ اگر تم تراویح چھوڑ رہے ہو تو کیا مطلب ہوا تمہارے روزہ رکھنے کا؟ کیا فائدہ ہوا تمہیں روزہ رکھنے کا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بھائی جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے مگر لغویات سے نہیں بچتا ہے، غیبت سے نہیں بچتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا ہے، اسی طریقے سے رات کا قیام کرتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے مگر گناہ کرتا ہے، تو بھائیو اس شخص نے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں پایا، اس نے وہ درجہ نہیں پایا جو پانا چاہیے تھا۔ اور ایک موقع پر آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک موقع پر خلاف عادت ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ آپ نے خطبہ دیا، خطبے سے فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا خلاف عادت آج ہم نے آپ سے یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل یہ کہہ رہے تھے، صرف اس میں سے ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جبریل مجھے یہ کہہ رہے تھے، بڑا ہی بدبخت، کمبخت، بدنصیب، محروم القسمت ہے وہ مسلمان کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بڑا ہی محروم القسمت انسان ہے اور مسلمان ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کی۔ آپ اندازہ لگائیے، دعا کرنے والا جبریل امین ہو، آمین کہنے والا رسول اللہ ہو، تو کیا اس دعا کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ کیا اس بددعا کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ اس میں شک کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ بھائی یہ دعا بالکل مبنی بر حق ہے، تو ہم اس بددعا کے مستحق نہ بنے۔ ہمیں چاہیے کہ جو یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، ہم اس کی قدر ویسے ہی کریں جیسے صحابہ کرام نے کی، ہم اس میں روزوں اور نماز کا اہتمام ویسے ہی کریں جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔